ایک پوشیدہ شہر اٹلانٹس۔ کیا اٹلانٹس حقیقت تھا؟ کیا یہ صرف ایک کہانی تھی یا واقعی ایک شہر تھا جو ہم سے چھن گیا؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی تہذیب کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو 9000 سال پہلے اپنے عروج پر تھی۔ ایک ایسی سلطنت جس کا ذکر افلاطون نے کیا اور قرآن مجید نے بھی ایسی ہی کئی اقوام کی ہلاکت کو نشان عبرت بنایا۔ یہ تہذیب تھی اٹلانٹس۔ ترقی، طاقت، علم مگر غرور کے انجام کی ایک حیرت انگیز کہانی۔ آئیے وقت کے پردے کو ہٹا کر اس کھوئی ہوئی دنیا کا راز جانتے ہیں۔ ہیلو مائی یوٹیوب فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تصور کیجئے ایک ایسا شہر جہاں زمین چمکتی تھی، پانی بجلی سے روشن تھا، فضا میں خوشبو تیرتی تھی اور لوگ ایسے علم کے مالک تھے جو آج کے انسان کی بس کی بات نہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ شہر ہے جسے اٹلانٹس کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی تہذیب جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی گمشدہ کہانی بن گئی۔ 360 قبل مسیح میں یونان کے عظیم فلسفی افلاطون نے اپنی تحریروں ٹیمیس اور کریٹیس میں ایک عجیب و غریب شہر کا ذکر کیا۔ یہ ایک عظیم طاقتور ترقی یافتہ سلطنت تھی جو سمندر کے پار موجود تھی، لیکن جب ان کے دلوں میں غرور، لالچ اور تکبر نے گھر کیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دن اور ایک رات میں انہیں ختم کر دیا۔ یہ کہانی فرضی لگتی ہے مگر اس کے پیچھے کئی پوشیدہ سچائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اٹلانٹس صرف ایک شہر نہ تھا بلکہ ایک عقل مند تہذیب تھی جو فطرت کے رازوں سے واقف تھی، توانائی کو قابو میں رکھتی تھی اور روحانیت اور سائنس کو ایک ساتھ لے کر چلتی تھی۔ ان کی ٹیکنالوجی ہمارے آج سے صدیوں آگے تھی۔ وہ ایسے پتھروں، کرسٹلز کو استعمال کرتے تھے جو روشنی اور مقناطیسی قوتوں سے طاقت حاصل کرتے۔ ان کی توانائی نہ دھواں دیتی، نہ شور، نہ خرچ۔ بعض لوگ اسے ٹیسلا کی ٹیکنالوجی کی طرح سمجھتے ہیں۔ شہر گول دائروں میں بنا تھا، پانی کا ایک دائرہ، زمین کا ایک دائرہ، پھر پانی کے بیچ میں بادشاہ کا محل، شفاف، روشن اور طاقت سے لبریز۔ کہا جاتا ہے وہ ومنا جیسی ہوائی سواریوں سے سفر کرتے تھے۔ یہ مشینیں اینٹی گریوٹی یعنی کشش ثقل کے خلاف چلتی تھیں، کچھ ایسا جیسے انسانوں کا خواب پورا ہو گیا ہو۔ اٹلانٹس کے ماہرین زندگی کی کوڈنگ سے کھیلتے تھے۔ وہ جانداروں کی تخلیق، نسلوں کی بہتری، حتیٰ کہ عمر کو روکنے جیسے تجربات کرتے۔ ان کے پاس زیر زمین نہریں، بارش کا پانی اکٹھا کرنے کا نظام اور ہائیڈروپونک کاشتکاری تھی، یعنی بغیر مٹی کے پودے اگانا۔ وہ صرف زبان سے نہیں، دل و دماغ سے بات کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کو آنے والے وقت کا علم ہوتا اور وہ جدید ترین دور میں جیتے تھے۔ جب طاقت حد سے بڑھ جائے اور روح کمزور پڑ جائے تو زوال آتا ہے۔ اٹلانٹس والوں میں تکبر آ گیا، وہ خدا کے بندے بننے کی بجائے خود کو خدا سمجھنے لگے۔ پھر ایک زوردار زلزلہ آیا، سمندر بپھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر پانی کے نیچے دفن ہو گیا۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیٹرینین سی میں کچھ جزائر ایسے ہیں جو کسی شہر کی بنیاد لگتے ہیں۔ گوگل ارتھ پر بحریہ اوقیانوس کے نیچے سیدھی لکیریں اور دیواریں نظر آتی ہیں۔ اسپین، کیوبا اور بہامس میں زیر سمندر کچھ عجیب ڈھانچے ملے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے کیا اٹلانٹس جیسی تہذیبیں ممکن ہیں؟ جی ہاں، اسلام میں براہ راست اٹلانٹس کا ذکر نہیں کیونکہ یہ ایک یونانی تاریخی بیانیہ ہے، لیکن قرآن پاک اور احادیث میں ہمیں بہت سی قدیم، طاقتور اور مغرور قوموں کا ذکر ملتا ہے جنہیں ترقی ملی، طاقت ملی، لیکن جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہی پیغام افلاطون نے اٹلانٹس کے بارے میں دیا کہ وہ ترقی میں سب سے آگے تھے مگر غرور نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ قرآن مجید میں مذکورہ تباہ شدہ اقوام اٹلانٹس کی طرح کچھ اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، طاقتور اونچے محلات اور صحراؤں میں شہر بسانے والے لوگ تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے ستونوں والے شہر ارام کو بنایا جس کی مانند دنیا میں کوئی چیز نہیں بنائی گئی تھی۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 6 سے 8۔ وہ تعمیراتی فن، جسمانی طاقت اور غرور میں آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شدید آندھی سے تباہ کر دیا تھا جو کئی دنوں تک چلی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں بیان کیا گیا۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، انجینئرنگ میں ماہر تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، وہ سائنس و فن تعمیر میں ترقی یافتہ تھے مگر اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا۔ ان پر زوردار چیخ اور زلزلہ آیا اور وہ فنا ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو دجلہ اور نیل کے کنارے ایک سلطنت، بلند عمارات، پیرامڈ، سائنس، جادو اور طاقت کی علامت تھے۔ قرآن کی سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
फिरौन और उसकी कौम ने जमीन में तकब्बुर किया और जुल्म और फिसाद फैलाया तो हमने इन्हें दरिया में गर्क कर दिया। वो दुनियावी इल्म में आगे थे मगर खुदा के मुनकिर थे। क्या एटलांटिस भी ऐसी ही कौम थी? मुमकिन है कि एटलांटिस किसी कदीम कौम का हिस्सा हो जिसे अल्लाह ताला ने हलाक किया हो, या ये कौम आद, कौम समूद या कोई और तरक्की याफ्ता कौम थी जिसे तारीख ने दूसरे नाम से याद रखा, या शायद वो एक गैर मज़कूरा तहजीब हो जिसे अल्लाह ने दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया। तो कौमें इल्म और ताकत पाकर अल्लाह को भूल जाती हैं, इनका इंजाम तबाही होता है। कुरान में बार बार फरमाया गया कि इनमें से अक्सर ने नाफरमानी की तो हमने इन्हें हलाक कर दिया। रूहानियत, इल्म और तकब्बुर, एटलांटिस की कहानी में भी यही बात मिलती है। इल्म था, टेक्नोलॉजी थी, रूहानी ताकतें थीं, मगर वो खालिक से मुंह मोड़ गए। जलजला, सैलाब और हलाकतें इनका मुकद्दर बन। एटलांटिस जो अफलातून के मुताबिक है और कुरान मजीद के मुताबिक ताकतवर और तरक्की याफ्ता तहजीब कौम आद, समूद, फिरौन, जिनके गरूर ने बर्बादी लाई और समंदर में गर्क हो गई। फिरौन भी दरिया में गर्क हुआ। अल्लाह दुनियावी इल्म और ताकत देने वाला है, लेकिन अगर बंदा शुक्र और आजिज़ी ना करे तो वही इल्म इसकी हलाकत का सबब बन सकता है। अगर एटलांटिस का वजूद था तो वो हमें वही सबक सिखाता है जो कुरान ने सदियों पहले सिखाया। इल्म, ताकत और शान में भी अल्लाह से मुंह ना मोड़ो, वरना इंजाम समंदर की गहराइयों में दफन हो जाता है।